السلام علیکم ویورز، اپنا دوست چینل کی جانب سے آج ایک اور ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تاکہ آپ کو اچھی معلومات دی جا سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین جن کی آمدنی نہایت کم ہوتی ہے وہ اس NBP کی صاحبان اسکیم سے اپنا گھر خرید سکتے ہیں اور اپنا مکان بنا سکتے ہیں، کیونکہ ملازمین کے لیے گھر بنانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کی سالانہ آمدنی انتہائی کم ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی میں گھر نہیں بنا سکتے۔ اس NBP کی اسکیم سے سرکاری ملازمین زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس میں NBP کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا، آفیشیل پہ۔ اس پہ آپ جا کے یہاں پہ یہ صاحبان کا ایک لنک آ رہا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ نیشنل بینک 4 طرح کی مثلا اسکیمیں متعارف کراتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں، دوسرا گھر بنا سکتے ہیں، تیسرا پلاٹ خرید کر گھر بنا سکتے ہیں، اور چوتھا اگر آپ نے کسی بینک سے بینک لون لیا ہوا ہے گھر کے لیے تو آپ وہ NBP ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ نمبر 1 پہ آتا ہے ہوم پرچیز ہاؤس اور اپارٹمنٹ۔ اپارٹمنٹ بھی خرید سکتے ہیں، ہاؤس بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ جو اس میں فنانس کی اماؤنٹ ہے وہ 5 لاکھ سے لے کر 35 ملین یعنی 3.5 کروڑ روپے تک آپ ان سے قرض لے سکتے ہیں۔ اس کی جو مدت ہے فنانس پیریڈ جسے کہتے ہیں وہ 3 سال سے لے کر 20 سال تک ہے۔ اس کے علاوہ مثلا جو ڈیبٹ ٹو ایکویٹی ہے اس میں یہ ہے کہ 70% بینک آپ کو دے گا اور 30% آپ نے خود فنانسنگ کرنی ہے، اور اس میں سے جو برڈن میکسیمم آپ پہ آ سکتا ہے یعنی کہ وہ 45% ہے۔ یہی 4 چیزیں مثلا ہوم کنسٹرکشن میں بھی موجود ہیں، اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہی ہے ساری۔ اس کے علاوہ اگر آپ لینڈ پرچیز کرتے ہیں پلس کنسٹرکشن، آپ نے اپنا پلاٹ بھی لیا ہے اور اس کے اوپر آپ تعمیرات کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی 4 چیزیں موجود ہیں۔ اور بیلنس ٹرانسفر کی فیسیلیٹی یعنی BTF کی فیسیلیٹی بھی صرف نیشنل بینک فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جرنل انفارمیشنز ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بلا سود قرضہ نہیں ہے، یعنی ان کی اپنی سود کی اماؤنٹ ہے یعنی انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ کو اس میں دینی پڑے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایلیجیبلٹی پہ۔ ایلیجیبلٹی میں یہ ہے کہ پاکستانی ہونا بہت یعنی نیشنلٹی جو ہے آپ کی پاکستانی ریزیڈنس کی ہونی چاہیے، باہر کا بندہ ابراڈ والا وہ نہیں لے سکتا۔ اس میں ہے سیلریڈ کلاس ہے، سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہیں اور بزنس مین، یعنی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک سیلریڈ پرسن، سیلریڈ کلاس جو ہے مثلا گورنمنٹ امپلائی اور سیلف امپلائڈ پروفیشنل، اور تیسرے نمبر پہ بزنس مین آ جاتے ہیں۔ اور جو پراپرٹی ہے مثال جو پلاٹ آپ کا ہے یا جو آپ نے مکان خریدنا ہے وہ NBP کی ایک لوکیشن ہوتی ہے، اس میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو NBP آپ کو قرضہ نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ایج ریکوائرمنٹ۔ سیلریڈ پرسن کے لیے کم سے کم ایج 22 سال اور زیادہ سے زیادہ 59.5 سال یعنی 59 سال اور 5 ماہ تک زیادہ سے زیادہ اس کی ایج ہونی چاہیے۔ اسی طرح بزنس پرسنز کے لیے اور سیمپل امپلائڈ پروفیشنل کے لیے بھی 21 سال کم سے کم اور 65 سال زیادہ سے زیادہ ایج کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد انکم ریکوائرمنٹ، یعنی گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ کم از کم 5000 روپے اس کی تنخواہ ہونا بہت ضروری ہے پر منتھ، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جو نیٹ سیلری ٹیک ہوم سیلری گھر لے جائے گا وہ 10,000 یعنی اسے ڈبل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بزنس مین اور سیلف امپلائڈ پروفیشنل کے لیے کم سے کم جو ہے وہ 15,000 بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آتی لینتھ آف سروس، منیمم 2 سال یعنی کہ سروس کنٹینیوس آپ کے ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بزنس پرسنز اور سیلف امپلائڈ جو کمپنی کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے کم از کم 3 سال اس بزنس سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس، یعنی کہ آپ کو اس میں کن کن کاغذات کی بینک کو ضرورت پڑے گی اس کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف چاہیے آپ کو، 2 اٹیسٹڈ کاپیز آف NICN کی، 2 اٹیسٹڈ کاپیز جو ریفرنس دیں گے نا اس میں آپ ان کی بھی 2 عدد شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوں گی،
4 ایک چیک اس میں چاہیے ہوں گے مختلف چیزوں کے لیے. پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی اٹیسٹڈ کاپی وہ چاہیے، یعنی وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بل آف کوانٹٹی ہے ان کیس آف ایچ سی اور اینڈ ایل پی سی، یعنی سیلری پرسن کے لیے لاسٹ پے سرٹیفکیٹ، اور بزنس مین اور سیلف امپلائڈ پروفیشنلز کے لیے بل آف کوانٹٹی وہ بہت ضروری ہے. نیچے آ جاتا ہے فار سیلریڈ پرسن وہ سیلریڈ آر ڈسبرس تھرو این بی بی برانچ. اس میں یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی سیلریڈ پرسن یعنی گورنمنٹ امپلائی، تو ان کا اکاؤنٹ نیشنل بینک میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ لون نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ سیلری سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے کاپی آف امپلائی آئی ڈی اٹیسٹڈ بائی نیشنل بینک برانچ، اٹیسٹڈ کاپی آف لاسٹ 3 منتھ سیلری سلپ، یعنی 3 ماہ کی جو سیلری سلپ ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی بھی چاہیے ہوگی. اور اسی طرح 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ فار سیلریڈ پرسن آف ایم این سیز اینڈ این پی پی اپرووڈ کمپنیز جو بھی بنتے ہیں، مثلا یہ انڈر ٹیکنگ دینی پڑے گی آپ کو اس برانچ میں. اس کے علاوہ لیٹر آف ویریفیکیشن آف امپلائڈ اور کمپنی لیٹر ہیڈ، یعنی جو ویریفیکیشن وہ آپ کی ہوگی وہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ہوگی. سیلری سرٹیفکیٹ مثال کے طور پہ ہے، اور سروس سرٹیفکیٹ یعنی پے سلپ اور سرٹیفکیٹ جو آپ کا سروس کا بنتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو ڈی ڈی ہوگا وہ گورنمنٹ سیلری پرسن کے لیے وہ بھی چاہیے. اس کے علاوہ کاپیز آف امپلائی آئی ڈی اٹیسٹڈ کاپی. اس کے علاوہ 3 منتھ کی جو سیلری سلپ چاہیے ہوگی، اور 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی اس میں بہت ضروری ہے. فار ادر سیلریڈ پرسن یعنی لیٹر ویریفیکیشن یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ان کی بھی 3 ماہ کی سیلری سلپ، کاپیز آف لاسٹ 12 منتھ بینک سٹیٹمنٹ، یعنی 12 ماہ 1 سال کے تک آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے ہوں گی 3 منتھ کی. جو بھی بل آپ مثلا بجلی کا ہے، ٹیلی فون کا، وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی جو سیلریڈ کے علاوہ پرسن ہے. یعنی کہ اس کے علاوہ فار بزنس پرسن اس میں ہے کہ بینک سرٹیفکیٹ اسٹارٹنگ ایپلیکینٹ مینٹینس بزنس اکاؤنٹ اینڈ دا ڈیٹ آف اکاؤنٹ اوپننگ، جس ڈیٹ سے یعنی کہ اکاؤنٹ اوپننگ ہوا ہے وہ بھی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا ان کو. اس کے علاوہ یعنی کہ ایک فارم 29 ہوتا ہے فار پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا، وہ بھی نہیں چاہیے ہوگا، یعنی بزنس مین کے لیے. اس کے علاوہ اٹیسٹڈ کاپی آف پارٹنرشپ ڈیڈز کی اگر کوئی ہے تو وہ بھی چاہیے ہوگی. اسی طرح جو سیلف امپلائڈ ہے، مثلا کمپنی کے ملازمین ہیں تو ان کی ممبرشپ وغیرہ کا لیٹر ہیڈ پہ وہ بھی چاہیے ہوگا. اور اس کے علاوہ ان کی بھی اسی طرح ہے کہ پارٹنرشپ کی ڈیڈز جو جتنی بھی بنتی ہیں نا سر، وہ ان چاہیے تاکہ وہ اس سے ویریفیکیشن کر سکیں. اس کے لیے فارم چاہیے ہوں گے آپ کو، یا تو آپ بینک جا کے بھی یہ معلومات لے سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی لے سکتے ہیں. ان کے فارم پرنٹڈ ہیں وہاں سے بھی مل سکتے ہیں، اور جہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جو بھی پرنٹڈ فارم ان کو فل کرنا بہت ضروری ہے، یعنی جہاں پہ ریفرنس کی ضرورت ہے وہ ریفرنس دیں، جہاں پہ آپ کے اپنے سائن چاہیے وہ کروائیں، جہاں پہ ڈی ڈی او کے سائن چاہیے یا کمپنی کے لیٹر ہیڈ کا پیڈ ہوتا ہے جس طرح وہ ساتھ لگائیں، یا ان سے اگر بنا ہوا ہے کہیں خانہ تو وہ بھی آپ کو ضرور فل اپ کرنا پڑے گا. یعنی یہ اٹیچ ڈاکومنٹس، یہ ڈاکومنٹس آپ کو اس کے ساتھ جتنے بھی ریکوائرڈ ہوں گے وہ ساتھ لگانے پڑیں گے. اس کے علاوہ یہیں پہ ان کا فارم کا نیچے بنا ہوا ہے آپشن، اگر یہاں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکال لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. یہ بھی آپ بینک سے بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ مثلا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی برانچ سے، ان کے نمبر آگے سامنے یہ اسکرین پہ آگے آئے ہوئے ہیں، مثلا ایبٹ آباد، بھاولپور، ڈی اے خان، ڈی جی خان، فیصل آباد، گجرانوالہ، یہ سارے نمبر ہیں. مزید اگر آپ کوئی معلومات چاہتے ہیں تو ان سے بھی یہ آپ لے سکتے ہیں. تو آپ کو کسی قسم کی دشواری وغیرہ ہے، کوئی اس قسم کا میٹر ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو فارم وہ بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ سکتا ہے، اور اگر بینک میں جا کے بھی کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساری آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، آپ ان سے لے بھی سکتے ہیں. یہ مثلا کراچی وغیرہ کے سارے پورے پاکستان کے نمبر آپ یہاں پہ دیے گئے ہیں، گھر بیٹھے بھی آپ ان سے ساری معلومات لے کے